أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 188 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والے انسانوں، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، اور اپنے مالوں کو جو ہے حکام کے سامنے پیش نہ کرو رشوت دے کر، تاکہ تم دوسرے فریق کا مال گناہ کے ساتھ کھا سکو، باطل طریقے سے کھا سکو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو کہ یہ مال میرا نہیں ہے، بلکہ میں اس سے رشوت دے کر یا باطل طریقے سے اپنے لیے حاصل کر رہا ہوں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے باطل طریقے سے مال کھانے کو روک دیا ہے کہ اہل ایمان کا یہ شیوہ نہیں ہے کہ وہ حرام طریقے سے مال کھائیں، حرام مال کھائیں۔ اہل ایمان حلال اور طیب رزق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والے انسانوں، ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے پاکیزہ رزق ہو، واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کی خالصتاً عبادت کرنا چاہتے ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر وقت عقل حلال کے لیے کوشاں رہیں، حرام رزق کے قریب نہ جائیں۔ عقل حلال ہوگا تو ہماری تمام عبادات قبول ہوں گی، نمازیں بھی قبول ہوں گی، روزے بھی قبول ہوں گے، ہمارا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا بھی قبول ہوگا۔ اگر عقل حلال نہیں ہوگا تو یہ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے صدقہ زکوٰۃ ہمارے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ اللہ سے دعا کریں ہمیں عقل حلال کی توفیق عطا فرمائے اور حرام رزق سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔